مسیح خدم کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسیحی بچوں کے نام رکھنے کے بائبلی اصولوں کو سیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ وہ کون سے 7 لوگ ہیں جن کے نام خدا نے خود ان کی پیدائش سے پہلے رکھے، اور ہمیں مسیحی نام کیوں رکھنے چاہیے اور ان ناموں کا احترام ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے۔ عام طور پر بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے والدین ہی اس کا نام رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کلام مقدس میں بھی کم از کم 28 مرتبہ ایک ماں کا ذکر اور 18 مرتبہ ایک باپ کا ذکر اپنے بچوں کے نام تجویز کرنے میں اور رکھنے میں آیا ہے۔ ہمارے شخصی نام کا تعلق ہماری ذات سے بڑا گہرا ہوتا ہے، اور ہمارا نام نہ صرف ہماری پہچان بنتا ہے بلکہ ہماری پہچان کا ایک بڑا اہم حصہ بھی ہوتا ہے۔ کتاب مقدس کے اندر نام رکھنے کو بڑی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ بائبل میں اکثر عبرانی نام ہمیں بڑے پرمعنی نظر آتے ہیں۔ بعض مرتبہ بچے کے نام کا تعلق اس کی پیدائش کے وقت میں واقع ہونے والے کسی حادثے یا کسی واقعے سے متعلقہ ہوتا تھا، جس میں ساموئیل کی پہلی کتاب اس کے 4 باب کی 21ویں آیت کے اندر ہمیں فنہاس کی بیوی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب تھی تو مرتے وقت اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام اس نے یکبود رکھا، جس کے نام کے معنی ہے حشمت نہ رہی یا حشمت جاتی رہی۔ اس نام کو رکھنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس وقت عہد کا صندوق اسرائیلیوں سے فلسطینیوں نے ایک جنگ میں چھین لیا تھا، اور اس کا خسر یعنی ساموئیل کاہن اور اس کا شوہر فنہاس دونوں مر گئے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام یکبود اس واقعے کے طور پر رکھا۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت کے اندر ہمیں اسحاق کی بیوی ربکا کا ذکر ملتا ہے کہ جب اس کے جڑوا یعنی توام ہونے کو تھے تو جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو کیونکہ وہ سرخ رنگ کا تھا اور اوپر سے پشمینہ کی مانند تھا، اس لیے اس کا نام عیساؤ رکھا گیا، اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ پہلے کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کے نام کے معنی ہے ایڑی پکڑنے والا۔ کئی مرتبہ بچے کے نام والدین کی خواہش اور تمنا کی عکاسی کرتے تھے، اور وہ نام خدا سے ایک دعا کی صورت میں ہوتے تھے، جیسا کہ مقدس نوح کا نام اس نام کے معنی آرام کے ہیں، اور یہ نام اس کے باپ نے اس طور پر رکھا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 29ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب لمح کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے ہمیں آرام دے گا، اس لیے اس کا نام نوح رکھا گیا۔ اور بائبل مقدس میں وہ 7 لوگ جن کے نام خدا نے خود ان کی پیدائش سے پہلے رکھے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر مقدس اسماعیل کا ذکر ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 11ویں آیت میں ہمیں خدا اس کا نام بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 19ویں آیت میں مقدس اسحاق کے نام کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کہا گیا کہ اس کا نام اسحاق رکھنا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 13ویں باب کی 2 آیت میں یوسیہ بادشاہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور چوتھے نمبر پر تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 22ویں باب کی 9ویں آیت میں ہمیں سلیمان بادشاہ کے نام کا ذکر ملتا ہے کہ اس کا نام اس کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر یسایہ
اس کے 45ویں باب کی پہلی سے 7ویں آیت تک بادشاہ فارس خورس کے نام کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے رکھا۔ 6 نمبر پر ہمیں لوکا اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں یوحنا استباغی کے نام کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے فرشتے کی بابت اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور 7ویں اور آخری نمبر پر آپ کا اور میرا منجی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس کا ذکر ہمیں لوکا اس کے پہلے باب کے 30ویں اور 31ویں آیت کے اندر ملتا ہے کہ کہا گیا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یہ بات بڑی ضروری اور اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام بائبل مقدس کے ناموں میں سے رکھیں، کیونکہ بائبل مقدس کے ناموں میں اکثر نام ایسے ہیں جس میں آنر، عزت اور جلال خدا ان کو دیا گیا ہے، اور بہت سارے نام ایسے ہیں جس کے معنی کے اندر خدا کا نام بھی آتا ہے، جیسے کہ حزقیل، اس نام کا مطلب ہے خدا کا زور۔ دانیل، اس نام کا مطلب ہے خدا میرا منصف، یعنی انصاف کرنے والا ہے۔ اور آخر پر میں والدین سے اور تمام عزیزوں کارب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب آپ بچوں کے نام بائبل مقدس کے ناموں میں سے رکھتے ہیں تو کبھی ان ناموں کو بگاڑے نہ، کیونکہ بہت سارے نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں جلال خدا کی ذات کو ملتا ہے، اور جب نام بگاڑ دیا تو خدا کے نام کو جلال دینے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سو گزارش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب بھی نام رکھیں بائبل مقدس کے ان ناموں میں سے ایک اچھے کردار والا نام رکھیں جس میں جلال اور حشمت ہمارے خدا کے نام کو ملے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سبھی کو برکت عطا فرمائے، آمین۔